السلام علیکم یا علی مدد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر. والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر. والصلاة والسلام علی معدن فیوزات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات. قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر. ثم الصلاة علی آلہ الذین ہم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر. بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر. وعلی شیعتہم الذین ہم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. بآواز بلند صلوات. صاحبان اسلام و ایقان و ایمان، ارباب معرفت و محبت و مودت، عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول. یہ علماء کا متفقہ طور پر معجزہ کے متعلق فیصلہ ہے کہ موجودات عوالم میں سے اگر کسی شے سے
تدریجیہ منازل طے کیے بغیر اس کے آخری مراتب کے اثرات کا ظاہر ہونا یہ معجزہ کہلاتا ہے، اور جس سے یہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے اسے معجز نما کہتے ہیں۔ مثلا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، تو اب اس کی فطرت پر پہلی منزل پر جو فطرتاً بات ظہور میں آتی ہے وہ ہے اس کا رونا۔ پہلی بات جو اس سے وجود میں آتی ہے وہ ہے اس کا رونا۔ فطرتاً اس کا پہلا عمل جو ہے وہ رونا ہے، اور اگر وہ نہ روئے تو پھر گھر والے رو پڑتے ہیں، کیونکہ یہ ایک فطرتی عمل ہے۔ درود پڑھیے گا صلوات۔ تو اب اس کا نہ رونا یہ ایک ایسا عمل ہے جو ثابت کرتا ہے کہ یہ اس ماحول میں آ کر اس کی حقیقتوں سے ناواقف نہیں بلکہ واقف ہے۔ اس ماحول میں آ کر، اس عالم میں آ کر اس کی حقیقتوں سے ناواقف نہیں بلکہ واقف ہے۔ بچہ چونکہ ظرف مادر میں، شکم مادر میں ایک عرصہ تک شکم مادر کے ماحول میں رہتا ہے، وہاں اس ماحول میں رہتے ہوئے وہ یہ تصور کر لیتا ہے کہ اس کا وطن، اس کے رہنے کا مقام، اس کی قیام گاہ یہی ہے۔ تو جب الہی نظام کے مطابق با اعتبار فطرت وہ اس عالم میں ظاہر ہو جاتا ہے، تو چونکہ اس عالم کی حقیقتوں سے بے خبر ہوتا ہے، ناواقف ہوتا ہے، لہذا گھبرا کر وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ تو اب یہ اس کا رونا جو ہے یہ بمطابق فطرت ہے۔ لیکن اگر کوئی اس عالم میں ظاہر ہوتے ہی نہ روئے تو اس کا نہ رونا اس بات کی دلیل بنتا ہے کہ وہ اس عالم سے آگاہ ہے، اس عالم سے باخبر ہے، اس عالم سے بے خبر نہیں ہے۔ تو جو الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان کا مصداق بن کر بیت اللہ میں ظاہر ہوا، وہ رویا اس لیے نہیں کہ وہ اس عالم کی حقیقت سے باخبر تھا۔ درود پڑھیے گا صلوات۔ تو اب اگر کسی مولود سے آخری مرتبے کے کمال کا پہلے دن ظہور ہو جائے، پہلی ہی ساتھ میں، پہلی ہی گھڑیوں میں اگر اس سے آخری مرتبے کا اثر ظاہر ہونے لگ جائے تو اب اسے کہا جائے گا معجزہ۔ اور جس سے ظاہر ہو رہا ہے اسے کہا جاتا ہے معجز نما۔ تو اب جب بی بی مریم اپنی آغوش میں جناب عیسیٰ کو لے کر آئیں اور یہودی علماء نے، قوم یہود نے آپ کو تانوں کے نشانے پر رکھ کر آپ سے کہا، قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم یہ کیا ہو گیا کہ تم ایک عجیب و غریب شے لے کر ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم نہ تیرے باپ کے کردار میں فرق تھا
اور نہ تیری ماں کے کردار میں شک تھا، تو یہ بچہ تو کہاں سے لائی ہے؟ تو جب قوم نے یا اخت ہارون کہہ کے اعتراض کیا تو اب بی بی نے کیا کیا؟ پڑھیے قرآن، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جو بچہ لائی تھی اسی کی طرف اشارہ کر دیا۔ جیسے بی بی نے عیسیٰ کی طرف، بچے کی طرف اشارہ کیا تو اب انہوں نے کیا کہا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں جو ابھی ماں کی آغوش میں ہے، ابھی ماں کی گود میں ہے۔ چونکہ وہ جانتے تھے کہ جس حالت میں، جس وقت میں یہ بچہ ہے، یہ بول نہیں سکتا، یہ سن نہیں سکتا، یہ سمجھ نہیں سکتا، یہ بات نہیں کر سکتا۔ لیکن جب انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو اب اس بچے نے سنا بھی، سمجھا بھی۔ واہ جی واہ، جو میرے سامنے بیٹھے ہو درود پڑھے، صلوات۔ تو اب اس نامولود نے ان کے کلام کو سنا بھی اور سمجھا بھی، اور جیسے ان کا کلام رکا فوراً جواب دے دیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ قوم ہوش کے ناخن لو، یہ معمولی بچے کی ماں نہیں۔ انی عبداللہ، میں اللہ کا عبادت گزار ہوں، میں عبداللہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ بس جب انہیں پتا چل گیا کہ یہ نبی بن کے آیا ہے اور یہ ایک نبی کی ماں ہے، فوراً بی بی مریم کے قدموں پہ گرے، گر کر گر گڑا کے معافی مانگی کہ بی بی ہمیں معاف کر دے، ہمیں علم نہیں تھا کہ تو ایک نبی کی ماں ہے، ہمیں علم نہیں تھا کہ تو ایک نبی کی ماں ہے، ہم گستاخی کر بیٹھے۔ تو اس وقت کے یہودیوں نے مان لیا کہ جو نبی کے والدین ہوتے ہیں یا نہ ماں ہوتی ہے، ان کے کردار میں شک نہیں ہوتا۔ تو جو عیسیٰ کی ماں ہے، جب وہ معصومہ ہے، تو جو ہمارا نبی ہے اس کے والدین۔ بہرحال جناب عیسیٰ سے جو ظہور ہوا وہ کیا ہوا؟ آخری مرتبہ کمال کے اثرات پہلے دن آپ سے ظاہر ہو گئے، تو اسے کہا جاتا ہے معجزہ۔ اب آؤ مولود کعبہ پر، کہ جب بے گھر کے گھر سے، بارے سے گھر لے کر 30 عام الفیل 13 رجب کا دن گزار کر، 14 رجب کا دن گزار کر، 15 رجب کے دن جب اسد کی دختر خانہ خالق الاسد سے اسد کو لے کے چلی، کہ جس طرح دیوار کعبہ میں علم کے در کے لیے در بنا تھا، اور جس در سے گئی تھی تیسرے دن پھر اسی در سے واپس آئی، تو اللہ نے کیوں پھر در بنایا؟ اس لیے کہ جب پہلے دن گئی تھی کسی نے جاتے دیکھا نہیں تھا۔ سوا چند ایک افراد کے جن کے تاریخ میں ہمیں نام ملتے ہیں، باقیوں نے بی بی کو دیوار کے در سے اندر جاتے ہوئے دیکھا نہیں تھا۔ پورے مکہ میں اور اس کے اطراف میں یہ خبر شائع ہو گئی کہ ابو طالب کی حرم، ابو طالب کا حرم، عبد المطلب کی بہو دیوار میں در بنا ہے اور وہ اندر داخل ہوئی ہے، اور باہر جو دروازہ ہے کھول کھول کے تھک گئے ہیں، تالے نے ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیا۔ جاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تھا، آتے ہوئے ایک سمندر تھا جو موجود تھا۔ اگر بی بی دروازے سے آ جاتی تو یقین کیسے آتا؟
اسی لیے پھر دیوار میں در بنا. اب بی بی علم کے در کو لے کر اس در سے واپس آئیں. اب تاریخ کہتی ہے حضرت ابو طالب کے ساتھ ساتھ رسول پاک بھی انتظار میں تھے. معلوم ہوا نبی کا اپنے وصی کا انتظار کرنا یہ ہمیں سنت مل رہی ہے. اب سیدہ ناطق قرآن کو لے کے آئیں. ادھر بی بی ناطق قرآن کو لائیں, ادھر ناطق قرآن آگے بڑھا. قرآن ہمک کر قرآن کے ہاتھوں پہ آیا. قرآن ہمک کر قرآن کے ہاتھوں پر آیا. قرآن نے قرآن پر جھک کر قرآن کی زیارت کی. قرآن ہاتھوں پر آیا, قرآن نے جھک کر قرآن کی زیارت کی. قرآن نے آنکھیں کھول کر قرآن کی تلاوت کی. اللہ صلی اللہ ماشاء اللہ محمد و آل محمد. اب ایک فقرہ دے رہا ہوں, چونکہ کہا گیا ہے اس لیے فضائل پڑھ رہا ہوں, ورنہ میں نے پہلے کہا ہے ان راتوں میں میں نہیں 2 راتوں میں پڑھا کرتا. قرآن نے قرآن کی زیارت کی, قرآن نے آنکھیں کھول کر قرآن کی تلاوت کی. اب توجہ میری طرف ہے, میری طرف رہے. قرآن کی تلاوت کی. قرآن نے قرآن سے کہا قرآن قرآن پڑھ. درود پڑھیے گا صلوات. تو اب جو عربی کے فقرے ہیں یہاں پر میں وہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پہلے میں کتابوں کا حوالہ دے دوں جیسا کہ میری طبیعت خطابت آج کل ہے. پہلی کتاب کا نام ہے بہار الانوار, جلد نمبر 35, صفحہ نمبر 22. دوسری کتاب کا نام ہے مشارق و انوار یقین, صفحہ نمبر 75. تیسری کتاب کا نام ہے روضۃ الواعظین, صفحہ نمبر 84. چوتھی کتاب کا نام ہے مدینۃ المعاجز, صفحہ نمبر 7. پانچویں کتاب کا نام ہے اثبات الہدات. یہ ساری مکتب تشیع کی کتابیں ہیں جو یہاں موجود ہیں. ان کتب سے لے کر میں یہ پڑھ رہا ہوں کہ جیسے ہی علی رسول کے ہاتھوں پر آئے تو رسول پاک نے علی کی طرف دیکھ کر جو فرمایا وہ یہ فکرے ہیں, اقرا یا ابن ابی طالب. نہیں ابھی نہیں پہنچے آپ, سوا چند افراد کے باقی نہیں پہنچ سکے, بلکہ حیران ہو گئے ہیں میں نے کیا پڑھ دیا ہے. رسول نے فرمایا اقرا یا ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے اقرا پڑھ. تو یہ اقرا کیوں کہا؟ بڑی پیاری بات دے رہا ہوں, یہ رسول نے اقرا کیوں کہا؟ کوئی اور لفظ استعمال کر لیتے. یہ اقرا کیوں کہا؟ علی کو رسول نے اقرا اس لیے کہا کہ جب میرے اقرا کہنے پر علی نہیں کہہ سکتا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. رسول نے یہاں علی سے کیا فرمایا؟ اقرا یا ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے پڑھ. تو یہ اقرا کیوں کہا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی امت کو سمجھانے کے لیے کہ خبردار میرے حق میں گستاخی نہ کرنا. جب میرے اقرا کہنے پر علی نہیں کہہ سکتا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا, تو پھر جبرائیل کے آنے پر
اور اللہ کے فرمانے پر میں محمد کیسے کہہ سکتا ہوں اقرا کے جواب میں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا؟ اب علی نے کیا پڑھا؟ آپ درود پڑھیں، میں یہ پڑھ کے فضائل یہی روک دوں گا. درود پڑھیے گا. یہ جن کتب کے میں نے حوالے دیے ہیں یہ کتب اہل تشیع ہیں. ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول پاک فرماتے ہیں فبالذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس رب اکبر کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، کہ ادھر میں نے علی سے کہا اقرا، علی تو پڑھ، لقد ابتدأ بالصحف التي انزلها اللہ علی آدم، جن صحف کو اللہ نے انزل اللہ علی آدم، آدم پر نازل کیا تھا، علی نے وہ صحیفے پڑھے. واہ جی واہ، واہ جی واہ. جڑے چپ کر کے بیٹھ جاندے ہو یار بھئی آگے ذرا بیٹھنے کا حق ادا کیا کرو، اس طرح نہ بیٹھا کرو. درود پڑھیں. صلوات. تو علی نے جو اللہ نے پہلے قسم کھائی ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تاکہ کوئی میرے اس فرمان پر شک نہ کرے. تو علی نے ان صحائف کو پڑھا جو حضرت آدم پر اللہ نے نازل کیے تھے. ثم تلا صحف نوح، پھر علی نے ان صحائف کو پڑھا، تلاوت کی، جو اللہ نے جناب نوح پر نازل کیے تھے. اور اس کے بعد ثم صحف ابراہیم، جو صحائف اللہ نے جناب ابراہیم پر نازل فرمائے تھے، علی نے ان صحائف کو پڑھا. اس کے بعد ثم قرأ توراۃ موسیٰ، علی نے وہ موسیٰ کی تورات جو موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، علی نے وہ تورات پڑھی. ثم قرأ زبور و داؤد، پھر علی نے داؤد کی وہ کتاب جسے کتاب زبور کہتے ہیں وہ پڑھ کر سنائی. ثم قرأ انجیل عیسیٰ، اور اس کے بعد علی نے عیسیٰ پر نازل ہونے والی انجیل پڑھ کر سنائی. تو آدم پر صحائف نازل ہو چکے تھے. اب میں دیکھتا ہوں کون میرا ساتھ دیتا ہے. میری زندگی گزر گئی ہے لاہور میں، اب میں چہرے دیکھوں گا. آدم پر صحائف نازل ہو چکے تھے، نوح پر صحائف نازل ہو چکے تھے، ابراہیم علیہ السلام پر صحائف نازل ہو چکے تھے. اب جناب موسیٰ پر تورات نازل ہو چکی تھی، حضرت داؤد پر زبور نازل ہو چکی تھی، جناب عیسیٰ پر انجیل نازل ہو چکی تھی. علی نے سنا دیا. لیکن اس کے بعد رسول فرماتے ہیں ثم قرأ القرآن الذی، ثم قرأ القرآن الذی، علی نے وہ قرآن پڑھا. بڑی مہربانی صاحب، بہت بہت شکریہ. رسول اس وقت ظاہری اعتبار سے کتنے سنو سال کے ہیں؟ 30 برس کے. پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ جب 40 برس کے تھے. تو اب رسول پاک کیا فرما رہے ہیں؟ ثم قرأ القرآن الذی انزل اللہ علی من اولہ الی آخرہ. علی نے پھر وہ قرآن پڑھا انزلہ، جو اللہ نے نازل کیا، یعنی ابھی ہوا نہیں تھا. تو مولا علی نے رسول پاک کے دست مبارکہ پر آتے ہی ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، تو علی نے قرآن پڑھ کے سنا دیا. تو علی نے اس لیے سنایا کہ جو سینے میں علم قرآن لے کر آتے ہیں وہ نزول کے محتاج نہیں ہوتے.
تو جو علی کہتے ہیں انا عبد من عبید محمد، کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، جب ہم اس کے مقام میں اچھا جی تو میں رسول کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، تو جو رسول کے غلاموں میں سے ایک غلام ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، جب ہم اس کے مقام علم کو نہیں سمجھ سکتے، تو پھر ہم علمہ کا معلم تکن تعلم کے مقام علم کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو حضرت علی علیہ السلام کے متعلق یہ کہنا کہ جی کیسے سنا سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے 3 دن کا بچہ محمد کے ہاتھوں پر آ کر قرآن سنا دے، یہ تو خلاف عقل ہے، عقل تسلیم نہیں کرتی۔ اچھا اگر عقل تسلیم نہیں کرتی تو یہ تسلیم کرتی ہے کہ محمد کے ہاتھوں پر آ کر سنگریزوں نے کلمہ سنا دیا؟ تو یہ کہنا کہ ہماری عقل میں نہیں آتا کہ کس طرح بچہ جو ہے 3 دن کا بچہ جو ہے وہ قرآن سنا سکتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میں کہتا ہوں، یہ تفسیروں میں نہیں ہے، یہ میں اپنی عقیدت کے تحت یہ فکر کہہ رہا ہوں کہ جس طرح جناب مریم کو باقرہ رکھ کر عظمت خدیجہ منوانے کے لیے جس طرح جناب بی بی مریم کو، کیونکہ ان کے زمانے میں ان کے قبیلے قوم میں سے کوئی ایسا فرد نہ تھا جو ان کی طرح معصوم ہوتا جس کے نکاح میں وہ جا سکتی، تو اللہ نے بی بی مریم کو اس لیے بغیر شوہر کے رکھا تاکہ عظمت خدیجہ منوا سکے کہ جب مریم کسی غیر کف کے گھر، غیر معصوم کے گھر، جو کہ ایک معصوم کی ماں بن رہی ہے، وہ نہیں جا سکتی، تو جو خدیجہ 14 معصوموں کی، درود پڑھیں صلوات۔ تو اللہ علیم ہے، اس کے علم میں ہے کہ بڑے بڑے منکرین علی کا قرآن سنانا تسلیم نہیں کریں گے، جی 3 دن کا بچہ ہے کیسے سنا سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے عیسیٰ کو متکلم کیا۔ تو اب کسی وجود سے، موجودات عالم میں سے کسی شے سے تدریجیہ منازل طے کیے بغیر منزل کمال کے اثرات کا ظاہر ہونا، یہ کہلواتا ہے معجزہ، اور جس سے ظاہر ہو رہا ہے وہ ہوتا ہے معجز۔ درود پڑھیں صلوات۔ آج ہم جس ذات مبارکہ کے غم میں رونے کے لیے جمع ہوئے ہیں، بڑی حسرت تھی حضرت علی علیہ السلام کے دل میں کہ جس طرح ساری زندگی میں رسول کا بھائی ہوتے ہوئے اپنے آپ کو رسول کا غلام کہلواتا رہا ہوں، اسی طرح اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا دے جو اپنی تمام زندگی حسنین کا بھائی ہونے کے باوجود وفا کی منزلوں پر رہتے ہوئے اپنے آپ کو حسین کا، حسن کا غلام کہلواتا رہے۔ اللہ نے جناب علی کی حسرتوں کو عباس کی شکل میں پورا کیا۔ پہلے بھی شاید عرض کر چکا ہوں گا، لیکن میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جناب عباس کا نام جو رکھا گیا ہے وہ رسول رکھ کر گئے تھے، یعنی جس طرح امام حسن کا نام، امام حسین کا نام رسول پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوح محفوظ پر درج ہے
اسی طرح حضرت ہماری کتب میں یہ تحریر ہے، موجود ہے کہ عباس علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام کا نام بھی رسول نے فرمایا تھا کہ لوح محفوظ پر اللہ کی طرف سے تحریر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب سیدہ بطول عذرا سلام اللہ علیہا کا وقت وصال قریب آیا تو اس وقت جناب سیدہ زینب ظاہراً 5 برس کچھ دنوں کی تھی، بی بی ماں کے سرانے بیٹھ کر رو رہی ہیں۔ سیدہ نے اپنی بیٹی کو چپ کراتے ہوئے ارشاد فرمایا، زینب میرا تکیہ ہٹاؤ اور دیکھو اس کے نیچے کیا ہے۔ دیکھ کر کہا، ماں اس کے نیچے تو 2 چھوٹے چھوٹے کرتے ہیں جو پڑے ہوئے ہیں، ماں کس کے لیے ہے؟ کہا، میرا بیٹا یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیے ہیں، میرے بعد تمہارے بابا خاندان کلابیہ کی ایک میری ہم نام خاتون کے ساتھ نکاح کریں گے، ان سے پہلا جو بیٹا پیدا ہوگا، تمہارا بھائی جو پیدا ہوگا، جیسے ہی وہ دنیا میں آئے پہلے اس کا دایاں بازو چومنا، پھر اس کا بایاں بازو چومنا، دونوں بازو چوم کر میرے ہاتھ کا سلا ہوا کرتا پہنا کر اس کے کان پر منہ رکھ کر کہنا، عباس ماں زہرا سلام دے رہی تھی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سیدہ ان آنسوں کو منظور فرمائے۔ بیٹا میرے سلام دینا کہنا، ماں زہرا سلام دے رہی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی، عباس کربلا میں میرے حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ دیکھا آپ نے جناب عباس علیہ السلام کی منزلت کا کتنا مقام ہے۔ اسی طرح جب یہ تاریخ میں موجود ہے، حضرت علی علیہ السلام کی آنکھیں بند ہونے لگی، جناب سیدہ باپ کے سرانے بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں، علی شہنشاہ نے آنکھیں کھولی، روتے دیکھا، کہا، زینب خیر تو ہے؟ آج بے ساختہ بڑی بےتابی کے ساتھ رو رہی ہے۔ کہا، بابا آج تک میں نے آپ سے ہم کلام ہونے کی جسارت نہیں کی، آج کچھ سننا چاہتی ہوں۔ بیٹی بتاؤ کیا سننا چاہتی ہو؟ بابا ام ایمن سے میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ کربلا کے میدان میں زہرا کا گھر لوٹا جائے گا، تمام اولاد بطول علی ماری جائے گی اور تم قیدن بن کر بازار شام اور کوفہ میں جاؤ گی۔ بابا میری سمجھ میں نہیں آتا، جس زینب کا عباس جیسا بھائی ہو، مرحبا مرحبا مرحبا، اس زینب کو کون اسیر کر سکتا ہے؟ رونے والوں، عزاداروں، اسی عالم میں علی اٹھ کر بیٹھ گئے، ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا، کہا، حسن جی بابا، حسین جی بابا، عباس جی بابا، یہ دروازہ کھول دو گھر کا، یہ دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھولا گیا، سامنے شہر کا ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ امام فرماتے ہیں، بیٹی ذرا اس دروازے کو دیکھ۔ اب جو سیدہ نے دیکھا، آواز دے کر کہا، بابا مجھے کیوں دکھا رہے ہو؟ اس دروازے سے تو غلاموں کو لایا جاتا ہے، اس دروازے سے تو کنیزوں کو لایا جاتا ہے۔ اب علی کی دھاڑیں نکل گئی اور رو کے کہا، میری بیٹی کربلا کے بعد اسی دروازے سے تو قیدن بن کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا ناز تھا سیدہ کو، کتنا فخر تھا سیدہ کو کہ سیدہ بطول نے بھی عباس کے نام سلام بھیجے۔ حتیٰ کہ مجھے تاریخ میں ملا ہے اور آپ ذاکروں سے، واعظین سے، خطباء سے اور مجھ سے بھی سینکڑوں مرتبہ سن چکے ہیں کہ جب بی بی ام البنین کو یہ پتا چلا کہ منادی ندا کر رہا ہے کہ کربلا میں حسین مارا گیا، اب ذرا عباس کی عظمت کا اندازہ لگائیے۔
جیسے بی بی نے سنا تڑپ کر جناب عباس کے بیٹے سے کہا جاؤ بیٹا اس منادی کو بلا کے لے آؤ. جب وہ دروازے پر آیا بی بی دروازے کے عقب سے آواز دے کر کہتی ہے اب بتا کیا منادی کر رہا تھا؟ کہتے ہیں بی بی آپ کون ہیں؟ فرمایا میں علی کا حرم ام البنین ہوں. کہتا ہے بی بی کربلا میں حسین مارا گیا. فرمایا حسین جو مارا گیا عباس کہاں تھا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. بی بی نے تڑپ کر کہا اگر حسین مارا گیا ہے تو عباس کہاں گیا؟ بشیر کی دھاڑیں نکل گئی. رو کے کہتا ہے بی بی وہ پہلے مارا گیا. کہا الحمدللہ. کیا بتا سکتے ہیں میرے عباس کے جسم پر کس کا وار کارگر ہوا جو عباس مارا گیا؟ سر جھکا کر کہتا ہے بی بی عباس کے سر پر ایک گرز لگا تھا جس کی وجہ سے درمیان سے سر پھٹ گیا تھا, دماغ نکل کر شانوں پر آ گرا. اب بی بی جلال میں آئی. فرمایا خاموش میرے دودھ کی توہین نہ کر. کس کی جرت ہے جو میرے عباس کے بازوؤں کے ہوتے ہوئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب بی بی نے سنا کہ عباس کے سر پر گرد لگا تو تڑپ کر کہا میرے دودھ کی توہین نہ کر. مجھے یہ بتا کہ عباس کے سر پر کسی میں کیا جرت ہے جو اس کے سر پر باز کر سکے؟ تڑپ کر کہتے ہیں بی بی عباس کے دونوں بازو کٹ چکے تھے, دونوں بازو شہید ہو چکے تھے. یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں 10 شہزادیاں ہیں, 12 شہزادے ہیں, پانی کے خالی جام ہیں. ہر طرف سے آواز آ رہی ہے العطش العطش. 4 سالہ سکینہ نے چچا کی انگلی تھامی, تھام کر اشارہ کیا چچا یہ دیکھو یہ عاتقہ بنت مسلم ہے. چچا یہ دیکھو یہ عبداللہ بن حسن ہے. چچا یہ دیکھو یہ میرا چھوٹا علی اصغر ہے. چچا یہ دیکھو یہ یتیمان بنی ہاشم ہیں. سب کے منہ کھلے ہوئے ہیں. زبانیں تالوؤں سے چمٹی ہوئی ہے. چچا ان کے لیے پانی کیا کب لاؤ گے؟ انت حیون آپ زندہ ہیں اور یہ پیاس سے تڑپ رہے ہیں. کہا شہزادی مجبوری یہ ہے, تیرا باپ اجازت نہیں دے رہا. کتاب کا نام لے رہا ہوں, کتاب کا نام ہے سوگ نامہ آل محمد. اسی اثناء میں جو بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے ایک ایک بچے نے چھوٹا چھوٹا مشکیزہ اٹھایا ہوا تھا. کوئی سینے سے لگا رہا تھا, کوئی گالوں پہ رکھ رہا تھا, کوئی لبوں پہ رکھ رہا تھا اور رو رو کے کہہ رہے تھے العطش ہائے پیاس ہائے پیاس. عباس کہتے سکینہ رہا نہیں جاتا, بابا سے سفارش کرو مجھے اجازت دے. کہا چچا ذرا شانے جھکاؤ. عباس کے شانے جھکے. بی بی نے خشک مشکیزہ پہنایا. کہا جاؤ اب بابا کو جا کر میرے بابا کو سلام کرو. جیسے حسین کے سامنے عباس آئے زہرا کا لال روتا ہوا کھڑا ہو گیا. آواز دے کر کہا سکینہ اب مجھے یقین ہو گیا میری کمر کے ٹوٹنے کا وقت آ گیا. تمام بیبیوں کو سیدانیوں کو الوداعی سلام کر کے عباس دریا کے کنارے پہنچے. قبضہ کرنے کے بعد میرے مولا نے مشکیزے کو پانی سے تر کیا اور پانی لے کر جب چلے کوشش یہی ہے کہ کسی طرح پیاسوں تک یہ پانی پہنچ جائے. بچے جو پیاسے تھے جن کی تعداد میں 22 بتا چکا ہوں وہ قطار در قطار خیمے کے دروازے کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے. نگاہیں ہیں دریا کی طرف, میدان کی طرف کہ چچا کب پانی لاتے ہیں. ادھر عباس پانی لے کے چلے, ادھر ظالموں نے گھیرے میں لیا. علی کے علی بیٹے نے شجاعت حیدریہ کے وہ نشان رقم کیے
جو آج تک تاریخ کو یاد ہیں. لیکن کب تک؟ ایک ظالم آگے بڑھا جس کا نام ہے حکم بن طفیل ملعون. اس نے آپ کے دائیں شانے پر تلوار کا بار کیا. شانے سے بازو کٹا، یعنی کلائی سے نہیں کٹا، درمیان سے نہیں کٹا، شانے سے کٹا. جلدی سے آپ نے مشکیزہ بائیں شانے پہ لیا اور آواز دے کر کہا بچوں دعا مانگو پانی پہنچ جائے. اسی اثنا میں تلوار بھی چلتی رہی، آگے بھی بڑھتے رہے. ایک اور ظالم نے وار کیا، آپ کا بایاں شانہ، بایاں بازو شہید ہوا. اب بتاؤ عباس کیا کرے؟ لیکن پھر بھی کوشش ہے کہ پانی پہنچ جائے. ابھی چل رہے تھے گھوڑے کو لے کر، گھوڑا بڑھ رہا تھا یا ہرملہ ملعون نے ایک تیر مشکیزے کو نشانہ بنا کر چھوڑا. جیسے تیر لگا ادھر پانی گرا، ادھر عباس کا سر جھکا. اب اپنے آپ سے کہا وقف العباس. عباس اپنی جگہ پہ رک گیا. رک کر کہا عباس اب تو خیمے میں جا کے کیا کرے گا؟ اگر سکینہ نے پوچھ لیا چچا پانی. عزادارو، رونے والوں، ادھر عباس رکے، ادھر ابن سعد نے آواز دے کر کہا شامیوں، کوفیوں، جس نے علی سے بدلہ لینا ہو کیا اب بھی میں پڑھوں اور آپ سن کر روئیں گے؟ آنکھوں میں تصور نہیں لاتے؟ بازو تو سلامت نہیں ہے، اپنا دفاع تو کر نہیں سکتا. یہ ظالم منادی کر رہا ہے جس نے علی سے بدلہ لینا ہو، علی کے بیٹے عباس سے لے لو، اب اس کو بچانے والا کوئی نہیں رہا. اللہ اکبر. چاروں طرف سے نیزے ٹوٹے، تلواریں پڑی، تیر برسے، اتنے تیر برسے کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ عباس کے جسم پر تیروں کے سوا اور کوئی شے نظر نہیں آتی تھی. حتیٰ کہ انہی تیروں میں سے 7 تیر جناب عباس کی آنکھوں میں لگے. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. ذاکر پڑھتے رہتے ہیں ایک تیر لگا اور ایک آنکھ میں خون تھا. نہیں، مجھے عباس کی مظلومانہ شہادت کی قسم ہے، آپ کی دونوں آنکھوں میں 7 تیر لگے. جب 7 تیر لگے خیمے سے ایک آواز بلند ہوئی، ہائے میرا پردہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب آنکھوں میں تیر لگے میرے مولا نے زانو اٹھائے، اوپر اٹھائے تاکہ سر نیچے جھکا کر کسی طرح میں تیر نکال سکوں. جیسے ہی سر جھکایا پیچھے سے ایک ظالم نے آپ کے سر پر گرد مارا. اتنے زور سے گرد لگا کہ درمیان سے سر پھٹ گیا، دماغ نکل کر شانوں پر گرا. ایک اور ظالم نے کمر میں نیزہ مارا. اب عباس زین پر نہیں رہ سکا، غازی زین سے زمین پر آیا. اب جو میں مصائب کے فکرے پڑھ رہا ہوں وہ میرے نہیں ہیں، وہ مولا عباس کے اپنے ہیں کہ ہمارے غم میں رونے والوں جب بھی میرے مصائب سنا کرو تو سوچا کرو کہ جب بھی کوئی سوار زین سے زمین پر. اللہ اکبر. ذرا تصور کرو 1400 سال کے بعد عباس کا مصائب سن کر دھاڑے مار کے رو رہے ہو، جو مدینہ چھوڑ کر عباس کے سہارے آئی تھی. اللہ جانے اس کے رونے کا کیا عالم ہوگا، خیمے میں کیسا کوہرام ماتم بپا ہوگا. ادھر عباس گرا، ادھر بچوں کو آواز دے کے کہنا پڑا سکینہ سکینہ تیرا چچا کب پانی لائے گا. جب کہا نا کب پانی لائے گا، سکینہ کہتی ہے دادی فضہ میرا چچا کب پانی لائے گا. منہ پیٹ کے کہتی ہے سکینہ اب پانی نہیں آئے گا. گر کر عباس نے آواز دی یا ابا عبداللہ، مجھ غلام کا سلام. آپ کے گرتے ہی 2 ندائیں بلند ہوئی.
پہلی ندا مولا حسین کی تھی. دونوں ہاتھ کمر پر رکھے, کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا الآن انکسر ظہری, میرے اللہ اب میری کمر ٹوٹ گئی. ادھر حسین رویا, ادھر خیمے میں بی بی نے اپنے سر سے چادر اتاری, سر کے بال کھولے, خاک اٹھا کر بالوں میں ڈالی, آواز دے کر کہا بیبیو اپنی اپنی چادریں سنبھال لو. جس کے سہارے میں نے وعدہ کیا تھا وہ زین سے زمین پر گرا. بس ختم کروں. حسین پہنچے عباس کے سہارے. مولا عباس کا جسم تیروں کی وجہ سے سوراخ ہو گئے. تو زانو ہو کر مولا سرانے بیٹھے. عباس کا زخمی سر اٹھایا, گودی میں رکھا, آنکھوں سے تیر نکالے, خون صاف کیا. مولا نے مولا کا چہرہ دیکھا, کہا الحمدللہ مولا آپ کی غلام نوازی ہے جو مجھے اپنی زیارت کا آخری وقت میں شرف عطا کیا. امام فرماتے نہیں عباس مجھے اس کی اجرت چاہیے. مولا میں اور اجرت دوں, میری کیا مجال, میرے پاس کیا ہے؟ فرمایا تیرے پاس ایک ایسا خزانہ ہے جسے تو نے 32 سال سے چھپایا ہوا ہے, آج تک بھائی ہوتے ہوئے غلام کہلواتا رہا. خدا کسی بھائی کو بھائی کی موت نہ دی گا. تمام میری بہنوں کے بھائی سلامت رہے. اور رونے والوں, جب امام نے کہا نا تیرے پاس خزانہ ہے جو 32 سال سے چھپایا ہوا ہے, عباس آج میری حسرت ہے اپنی زبان سے مجھے بھائی کہہ. جب امام نے کہا نا میری حسرت ہے مجھے بھائی کہہ, تڑپ کر کہتا ہے مولا میں کوئی حسن ہوں, میں کوئی بطول کا بیٹا ہوں, اگر میں آپ کو بھائی کہہ دوں اور بی بی کہہ دے عباس تیری یہ جرت جو تو نے میرے بیٹے کو بھائی کہا, ابھی اتنا کہا ہی تھا یا میدان سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی, نہیں ہو میرا وفادار بیٹا, نہیں ہو میرا علمدار بیٹا, نہیں ہو میرا عباس بیٹا, بیٹا میں بطول اجازت دیتی ہوں میرے عباس کو بھائی کہہ. چہرے پہ سرخی شہادت آنے لگی. امام فرماتے عباس کوئی وصیت؟ کہا مولا اور کوئی وصیت نہیں, صرف اتنی وصیت ہے کہ میرا لاشا خیمے نہ لے جانا, کیونکہ جب سکینہ پوچھے گی چچا پانی تو میں جواب نہیں دے سکوں گا. جہاں ہمیں تاریخ میں یہ ملتا ہے وہاں کتب مقاتل میں یہ بھی ملتا ہے کہ امام نے جہاں عباس کے جسم پر ہاتھ ڈالا جسم اٹھانے کے لیے, وہیں سے جسم سے گوشت کا حصہ الگ ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عباس کا تعویذ لحد بہت چھوٹا ہے. رونے والوں, عزاداروں, اب جو روایت پڑھ رہا ہوں میں زندگی بھر سے پڑھتا چلا آ رہا ہوں, یہ سمائی ہے بڑے سکہ علماء سے, میں نے بچپن میں سنی تھی, اسی زمانے سے پڑھ رہا ہوں. عباس نے تڑپ کر کہا مولا میرا لاشا خیمے تو نہیں لے جانا, لیکن اگر ہو سکے, ممکن ہو سکے تو میرا لاشا اٹھا کر عمر ابن سعد کو دے دینا. امام نے فرمایا کیوں عباس, تیرا لاشا عمر ابن سعد کو کیوں دوں؟ کہا مولا میرے بابا نے مجھے مانگا تھا آپ کی غلامی کے لیے, اللہ جانے حق کے غلامی ادا کر سکا ہوں یا نہیں کر سکا. میرا لاشا ابن سعد کو دے کر کہنا. عباس کہہ رہا تھا جتنے گھوڑے دوڑانے ہو میرے لاشے پہ گھوڑے دوڑا لو, لیکن حسین کے لاشے پہ گھوڑے نہ دوڑانا. ہائے جب کٹا ہوا علم آیا, ماتم عباس, ماتم عباس, ماتم عباس.